السلام علیکم ناظرین، میرا نام سرفراز ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میں ایک فیکٹری میں جاب کرتا تھا اور میری دن کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ میں دن کو صبح 8 بجے ڈیوٹی پر جاتا اور رات کو 9 بجے واپس آتا تھا۔ میری رہائش کوئٹہ کی ہے اور میرا تعلق پٹھان فیملی سے ہے۔ ہمارے گھر محلے میں ایک پنجابی فیملی آئی تھی جو کافی پڑھے لکھے لوگ تھے۔ وہ کافی امیر تھے۔ ان کا گھر میرے گھر کے سامنے ہی تھا۔ میں جب اپنی بائک نکالتا اور ڈیوٹی پر جانے لگتا تو وہ سبھی لوگ اپنی چھت پر چڑھ کر مجھے دیکھتے تھے۔ ایک دن میں نے بائک نکالی تو ایک بہت خوبصورت لڑکی جس کی عمر تقریباً 18-19 سال ہوگی، وہ چھت پر چڑھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگی۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکی نے اس طرح مسکرا کر میری طرف ہاتھ ہلایا تھا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی اور میں اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ سارا دن مجھے اس لڑکی کے خیالات آتے رہے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی سے ضرور ملوں، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اور کسی لڑکی کے ساتھ بھی محبت نہیں کی تھی۔ شام کو میں ڈیوٹی سے واپس آیا تو میری کوشش تھی کہ میں اپنی چھت پر چڑھ کر اس لڑکی کو دیکھوں، لیکن وہ لڑکی کہیں بھی چھت پر موجود نہیں تھی۔ ساری رات میری تڑپتی گزر گئی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی میرے قریب آئے اور میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کروں، لیکن میں مجبور تھا اور کس طرح اس لڑکی کو قائل کر کے اپنی خواہش کو پورا کر سکتا تھا۔ اگلے دن صبح میں گھر سے نکلنے لگا تو میرے دل میں یہی دعا تھی کہ کاش آج بھی وہ لڑکی چھت پر کھڑی ہو تو میں نے اس کو اپنا نمبر دے دوں۔ میں نے جب گھر سے بائک نکالی تو اپنا گیٹ کھولا۔ وہ لڑکی اس وقت چھت پر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو فون نمبر کا اشارہ کیا تو اس نے اپنا فون نمبر نیچے پھینک دیا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی اور میری ٹانگیں خوشی سے کانپنے لگی تھی۔ میں نے اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کیا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ تقریباً دن کے 11 بجے اس لڑکی کو میں نے مس کال کی تو اس نے مجھے واپس مس کال کی تھی۔ اس کا نام انم تھا۔ ہماری بات چیت ہونے لگی۔ میں نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تو وہ بھی میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگی تھی، کیونکہ میں بھی ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور میں انتہا کا خوبصورت تھا، لیکن میری فیملی کافی سخت تھی، اس لیے میں نے کبھی بھی کسی لڑکی کو پرپوز نہیں کیا تھا اور کسی بھی لڑکی سے ریلیشن شپ نہیں بنایا تھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی اور پنجابی تھی جس سے میں تعلق بنا رہا تھا۔ انم نے مجھے اپنی کافی ساری فوٹوز بھیجی اور میرے ساتھ کافی فری ہونے لگی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ فری ہو گیا تھا اور ایسی باتیں کرنے لگا تھا جس سے وہ میرے پاس آنے کی خواہش کرنے لگی تھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ملنا تھا۔ ہمارے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ہم دونوں اکیلے مل سکتے اور اپنی اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے۔ انم بھی واٹس ایپ پر میرے ساتھ اپنی خواہش اظہار کرتی تھی کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں اور تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں اس کی خواہش کو سمجھ گیا تھا کہ وہ میرے نیچے آنا چاہتی ہے اور میرے سے سب کچھ کرنا چاہتی ہے۔ اگلے دن میری فیملی ایک ٹور پر چلی گئی تھی اور میں گھر میں اکیلا رہ گیا تھا، کیونکہ میری روٹی ہوئی تھی تو میں نے فیکٹری میں جانا ہوتا تھا، اس لیے میں گھر پر اکیلا تھا۔ شام کے وقت میں نے انم کو میسج کیا کہ تم ہمارے گھر آ سکتی ہو۔ اس نے کہا میری ساری فیملی جاگ رہی ہے، ہو سکتا ہے میں رات کو تمہارے پاس آؤں۔ یہ بات سنتے ہی میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی تھی اور میں بھی بڑی بے چینی سے انم کا انتظار کرنے لگا تھا۔ رات کو تقریباً 12 بجے مجھے انم کا میسج آیا کہ باہر والا دروازہ کھولو۔ میں دبے قدموں گیا اور آہستہ سے باہر والا دروازہ کھول دیا تھا۔ انم ہمارے گھر داخل ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اتنی خوبصورت لڑکی میرے پاس آئی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انم سے کس طرح محبت کا آغاز کروں۔ میں نے انم کو اچھی سی چائے بنائی اور ہم کمرے میں دونوں چائے پینے لگے۔ ہم نے ایک دوسرے سے چائے شیئر کی اور پھر دل کی باتیں کرنے لگے۔ انم نے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے سے محبت کا اظہار کیا اور شادی کی پیشکش کر دی تھی، لیکن مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ شادی کا بعد میں دیکھیں گے، پہلے میں تم سے وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں جو لڑکے لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔
انم پہلے تو گھبرانے لگی تھی، لیکن بعد میں اس نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں انم کے ساتھ کرنے لگا تھا، انم میرا ساتھ دینے لگی تھی۔ انم بھی بہت پرجوش ہو کر میرے ساتھ وہ کام کر رہی تھی۔ مجھے کافی راحت مل رہی تھی اور میں سکون کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ انم بھی آنکھیں بند کر کے سب کچھ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ جب ہم نے ایک دوسرے کو اچھی طرح راحت دے لی تھی تو انم واپس اپنے گھر چلی گئی تھی، اور دوسرے دن انم نے اپنے امی ابو کو میرا رشتہ مانگنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میری امی ابو نے بھی ہاں کر دی تھی، اور اس طرح ایک پنجابی لڑکی میری زندگی میں آ گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔